بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء اور رسول بھیجے۔ چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت انسان کی ایک کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا۔ جب ہم انسانوں کو نعمت عطا کرتے ہیں، جب اس کی زندگی خوشی، فرحت و شادمانی میں گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ مست مولا رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اپنے رب کی رحمت سے وہ مایوس نظر آتا ہے۔ حاضرین کرام، انسان کی زندگی اور اس میں ہونے والے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ پوری زندگی میں حالات یکساں رہے، ہمیشہ بہتری چلتی رہے، ہمیشہ ناز و نعمت میں زندگی اس کی گزرتی رہے، ہمیشہ ہر طرف چہار جانب سے فرحت و شادمانی کا سایہ رہے، بہتر ہی بہتر ہو، دن اچھے ہی اچھے جا رہے ہوں، یہ ممکن نہیں۔
اس لیے کہ اتار چڑھاؤ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، کبھی حالات برے بھی ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جس کو ہم سننا نہیں چاہتے، جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن جب ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، ہماری مرضی کے مطابق نہیں، ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، تو پھر ایسے وقت میں ایک مومن کا وطیرہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب حالات ہمارے موافق نہیں ہو، ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ہر طرف سے پریشانی ہو، راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا طریقہ، ہمارا وطیرہ، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، ایسے حالات میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ امید کی ایک کرن جو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، امید کی ایک کرن جس پر ہمارا رب اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی ہے، ایسے حالات میں اپنی امیدوں کا سہارا اور اپنی پریشانی، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری آرزویں، اپنی ساری تمنائیں صرف اور صرف رب العالمین سے مربوط کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ کل کے دن یہ جو بیج میں نے زمین میں ڈالی ہے ایک لہلاتی فصل کی شکل میں تیار ہوگی، جس سے میں خود فائدہ اٹھاؤں گا، کھانے کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، اور مارکیٹ میں بیچوں گا، اسے کماؤں گا بھی۔ ایک طالب علم امتحان سے پہلے محنت کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا۔ ایک بزنس مین پیسہ لگاتا ہے کہیں کسی جگہ پر اس امید کے ساتھ کہ یہاں سے 2 پیسہ پروفٹ مجھے ملے گا۔ لیکن اگر کسان کی وہ لہلاتی فصل تیار ہو جائے اور کوئی قدرتی آفت آ جائے، سیلاب میں وہ خراب ہو جائے یا اسے آگ لگ جائے اور وہ جل کر ختم ہو جائے، ایک طالب علم جو پورے امتحان محنت کیا لیکن جب رزلٹ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ مزاج کے مطابق نہیں، جو سوچا تھا وہ نہیں ملا ہے۔ ایک بزنس مین پیسہ لگایا تھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے پروفٹ ہوگا، لیکن وہ پیسہ ڈوب گیا۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ عام طور سے ہم انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم حالات کو کوسنے لگتے ہیں، وسائل کو کوسنے لگتے ہیں، اسباب کو کوسنے لگتے ہیں، تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں، اپنے رب کو کوسنے لگتے ہیں کہ جب مصیبت آنی تھی تو میں ہی ملا تھا، میرے رب کے لیے میں ہی ملا تھا، یہ ساری مصیبتیں میرے ساتھ میں ہی خاص ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میری پریشانی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے پریشانی۔ آدمی اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو اور ان اسباب کو جو اسباب اس نے اختیار کیا ہے، اور بسا اوقات اپنے رب کو کوستا ہے، بسا اوقات اس سے آگے بڑھ کر کے زندگی سے ہاتھ دھو کر کے موت کی تمنا کرتا ہے کہ اب مجھے زندہ ہی نہیں ہے، مجھے زندگی نہیں گزارنا۔ جبکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کہ کسی پریشانی کی بنیاد پر، کسی آفت آ جانے کی بنیاد پر تم ہرگز موت کی تمنا مت کرو۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، اس سے بہتر تھا کہ میں دنیا سے اٹھ جاتا۔ اور کچھ لوگ ایسا عملی اقدام کرتے ہیں، پیسہ ڈوب گیا، جا کر کے خودکشی کر لی، امتحان میں فیل ہو گئے۔ آپ واقعات پڑھتے ہوں گے کہ کتنے بچے ایسے 10ویں کا رزلٹ آیا، فیل ہو گئے، یا رزلٹ اچھا نہیں آیا، 12ویں کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، جا کر کے خودکشی کر لی۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں،
اور اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ امید کی کرن اسلام ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ایسے حالات میں جب اندھیرا ہو چاروں طرف سے اور تمہارے مزاج کے مطابق رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو بھی تم امید اپنے رب سے جوڑ کر کے رکھو۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ جب حالات آپ کے موافق نہیں، رزلٹ آپ کے مطابق نہیں، جو سوچ رہے تھے وہ نہیں ہوا، تو پھر اپنی تقدیر پر بھروسہ کرو اور اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہی ہوا، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ کہنے میں تو یہ جملہ چھوٹا ہے، حدیث ہمیں تلقین کرتی ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو یہ جملہ نکالو اپنے منہ سے، تو کہنے کے تو یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہی ہوا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن بہت بڑی تسلی کا ذریعہ ہے اور ایک امتحان ہے اس جملے کے پیچھے۔ تقدیر پر ایمان ثابت کب ہوگا؟ تقدیر پر ایمان ثابت کب ہوتا؟ جب حالات اچھے چل رہے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، دولت کی فراوانی، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھتا ہوں، میری تقدیر اچھی، میری قسمت اچھی۔ اچھی بات ہے، یہ بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن جب آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ تقدیر پر ایمان رکھیں اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو چکا، جو اللہ نے چاہا وہ کیا، لیکن میں ابھی بھی اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ہاں میرے مقدر میں شاید یہ لکھا تھا تو ہو گیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ، ہاں شاید میرے مقدر میں نہیں لکھا تو نہیں ہوا، تب تقدیر پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ملتا رزلٹ اور آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تب تقدیر پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے امید کی کرن ایسے ماحول میں جب ہر طرف سے اندھیرا ہے، راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تب اس کے باوجود اپنے رب سے امیدیں کیسے مربوط کیے رہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام سب سے عزیز بیٹا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، لمبا واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، کنویں میں ڈال دیا، بیٹا چلا گیا، ہاتھ سے دور ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا میرے پاس واپس آئے گا، میرا رب میرے پاس لے کر کے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرتا ہے، قحط سالی آتی ہے، دوسرا بیٹا وہ بھی جب مصر میں جاتا ہے غلہ لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹا بھی وہیں رہ جاتا ہے، اب یہ بھی دور ہو گیا، دونوں بیٹے جو عزیز تھے وہ دونوں دور ہو گئے، تو کیا اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا، اپنی تقدیر کو کوسنے لگے، یا اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں، اس کے باوجود اپنے رب سے امید لگا کے بیٹھے، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے دونوں بیٹوں کو لے کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے یعقوب؟ 20-25 سال، ارے بیٹا ختم ہو گیا ہوگا، ہڈیاں سڑ گل کر کے ختم ہو گئی ہوں گی، نہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تم سے شکوہ ہے، تم سے شکایت ہے، تم سے مدد مانگ رہا ہوں، نہیں، میرا غم اللہ کے حوالے، میری پریشانی اللہ کے حوالے، میری مصیبت اللہ کے حوالے، وہی مصیبت، وہی سہارا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی امید کی کرن ہے، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، میرا رب میرے دونوں بیٹوں کو ایک دن ضرور لے کر کے آئے گا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب رب العالمین نے دونوں بیٹوں کو اور اس میں یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کر کے لوٹایا ان کے باپ کی طرف۔ یہ امید کی کرن کہ جب رب العالمین پر آدمی بھروسہ کرتا ہے تو پھر رب العالمین بھی ویسے ہی اس کو بدلا ہے۔ انا عند ظن عبدی، بندہ جیسے گمان کرتا ہے میرے بارے میں ویسے ہی مجھے وہ پاتا ہے، ویسے ہی میں اس کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کا لشکر جب ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر کے، اپنے لشکر کو لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو معلوم ہوتا ہے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ میں پیچھا کرتا ہے اور جا کر کے دریائے نیل کے پاس ان کو پکڑ لیتا ہے۔ فلما تراءى الجمعان قالوا انا لمدركون، قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھتی ہے کہ سامنے دریا، پیچھے لشکر، موسیٰ
انا لمدرکون، ہم پا لیے گئے، ہماری کہانی ختم ہو گئی، راستہ کچھ نہیں دکھ رہا ہمیں، اب ہم مار دیے جائیں گے۔ آگے سمندر، پیچھے لشکر۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ کہاں ہو موسیٰ؟ کون سے خواب و خیال میں ہو؟ یہ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور یہ پیچھے فرعون کا یہ جلاد لشکر موجود ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا؟ جب ہر طرف سے اندھیرا چھایا ہوا، ہاں یہ بھروسہ تھا موسیٰ کا اپنے رب پر، یہ امید کی کرن تھی موسیٰ کی اپنے رب سے، اور پھر رب العالمین نے جیسے موسیٰ نے گمان کیا تو پھر رب العالمین نے پھر راستہ بھی بنایا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب اسے راستہ بنانا ہوتا ہے تو کن فیکون، کہا اور ہو گیا۔ وہ سمندر کو حکم دیا اور کہا موسیٰ پھر اپنے لشکر اپنے عصا کو لے کر کے سمندر میں مارو۔ موسیٰ نے سمندر میں مارا، راستے بن گئے، موسیٰ کی پوری قوم نکل گئی، اور پھر فرعون جب پیچھے سے آئی سمندر میں جیسے ہی اتری، رب العالمین نے حکم دیا، سمندر مل گیا اور موسیٰ اور فرعون کی قوم ختم ہو گئی۔ نجات بھی دلایا تو ہمیشہ کے لیے دلا دیا۔ یہ رب سے امید، یہ اس بات یہ دلیل اس بات کی کہ انسان جب رب سے امید، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی انی وہن العظم، بوڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بچہ پیدا نہیں ہوا ابھی تک، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، یعنی ظاہری چیز جو تھی وہ سب ختم ہے، کوئی طریقہ نہیں بچا اولاد کے ہونے کا۔ لیکن زکریا کہہ رہے ہیں لم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے میرے رب ایک پل بھی میں نے تجھ سے امید کا سہارا نہیں چھوڑا، میں نے ایک پل بھی میں نے تجھ سے اپنی امید نہیں چھوڑی۔ اور پھر رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بہترین نبی اور بیٹا عطا کیا۔ دنیا کے وسائل مسدود تھے، ختم تھے، رب العالمین نے کیسی تربیت کی ہماری۔ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس امت محمدیہ کی سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر شکست کھا کر کے بھاگے گا پیٹ پھیر کر اور تم فاتح بن جاؤ گے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان حد درجہ کمزور تھے، مکہ میں پریشان تھے، ستائے جا رہے تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مقہور تھے، اور رب العالمین تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر یہ جو تم کو ستا رہے ہیں یہ ایک دن یہ مفتوح ہوں گے، تم فاتح ہو گئے، یہ مغلوب ہو گئے، تم غالب ہو گئے۔ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ علماء نے لکھا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، سیہزم الجمع میں جو سین آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ جو چیز آج یا کل یا پرسوں ہونے والی، سیہزم الجمع، یہ لشکر یہ تم کو ستا رہا ہے، یہ لشکر مفتوح ہوگا، مغلوب ہوگا، تم غالب ہوگے۔ کب ہوگا؟ سیہزم الجمع، 2-3 دن کی بات۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، سین کا جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اب ہونے والی یہ چیزیں، تو سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو اب ان قریب ہونے والا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہونے میں اور اس آیت کے نازل ہونے میں 7 سال کا عرصہ لگا، 7 سال کا عرصہ لگا، اور 7 سال تک رب العالمین نے بندوں کو امید پر رکھا۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ کہ جب یہ لشکر پیٹ پھیر کر بھاگا، یہ بدر کے موقع پر ہوا۔ مکہ میں اس طرح ستائے جا رہے ہیں کہ ہر طرف سے راستہ مسدود ہے، اور رب العالمین تسلی دے رہا ہے کہ بس ان قریب ہونے والا ہے، تم فاتح ہونے والے ہو۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ 7 سال کے بعد، یعنی 7 سال تک اللہ رب العزت نے بندوں کی تربیت اس بات پر کی ہے کہ اپنے رب سے امیدیں جوڑو، اپنے رب کو جو ہے سہارا بناؤ، اور اپنے رب سے ساری امیدیں اور سارے آس اپنے رب سے لگاؤ۔ اور جب تم اپنے رب سے امیدیں لگاؤ گے تو پھر تمہارے لیے وہ راستہ بناتا ہے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس سے امید لگاتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، پریشانی زندگی کا حصہ ہے، مصیبت زندگی کا حصہ ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں سب کچھ اچھا چلتا رہے ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں، تو نہیں ہونے والا یہ۔
لیکن جب پریشانی آئے تو وہاں پر گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ امید کی کرن اپنے رب سے جوڑے رہیے، یہ امید کی کرن آپ کو مصیبتوں میں سہارا فراہم کرے گی، آپ کو پریشانیوں میں حوصلہ دے گی، جذبہ دے گی، قوت دے گی، طاقت دے گی آپ کو کہ آپ امید کی کرن اپنے رب سے جوڑے رہیے، اور امید کے تعلق کبھی بھی امید اپنے رب سے تعلق مت توڑیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی برے ہوں، ہر طرف سے اندھیرا ہو، لیکن اپنے رب سے امید جوڑے رکھیے۔ پھر راستہ کیسے بنتا ہے؟ ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے سارے کفار مل کر کے مدینہ پر حملہ کیے کہ اب کی بار مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے۔ قریش، یہود اور جتنے آس پاس کے علاقے تھے، حتیٰ کہ بنو قریظہ وہ قبیلہ تھا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور وہ بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب اس کے بعد کرے تو کیا کرے؟ ہر طرف سے پریشانی۔ اسباب کیسے تھے، حالات کیسے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تو سخت ٹھنڈی جو برداشت کے قابل نہیں ہے، ہماری طرح گرم کپڑے اویلیبل نہیں تھے اس ٹائم، غریبی تھی، محتاجی تھی، فقیری تھی، ایسا نہیں تھے کہ گرم کپڑے اویلیبل تھے۔ اب سخت ٹھنڈی کا عالم، پھر اس کے بعد قحط سالی، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اسلحہ کی کمی، حالات وسائل ہر طرف سے مسدود تھے۔ جن کے اوپر امیدیں تھیں، جن سے سہارا تھا، جن سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے؟ نہیں، بلایا، مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آس پاس خندق کھود لیتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایک مومن کی زندگی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ مشورہ کیا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ہم خندق کھود لیتے ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی گئی۔ اب ہر طرف سے حالات خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود رب سے امید جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ رب کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، تو پھر آسمانوں سے لشکر اترتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چاروں طرف سے جو لوگ گھیرے ہوئے تھے، پھر ایسی تیز و تند ہوائیں چلی کہ پھر رب العالمین نے ان کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور سب کے سب رات ہوتے ہوتے صبح ہوتے تھے سب بھاگ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جب خراب ہو جائیں تو اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، راستے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب امید کی کرن اور شمع دل میں جلتی رہے گی تو پھر انسان راستے نکالنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب مایوس ہو جائے گا، جب پریشان ہو جائے گا اور اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے گا، تو پھر یقین جانے کہ اور پریشانی پہ پریشانی آئے گی۔ بہرحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، جس طرح سے اس کی ذات پر توکل رکھنا ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنی امیدوں کو اس سے مربوط رکھنا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی تمام چیزوں کو ہم اپنے رب سے مربوط رکھیں اور اسی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔